بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، یورپ نے بنایا ہے ایک نیا قانون جسے ٹرپل ای سسٹم کا نام دیا ہے، جس کی زد میں آئے گا دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس میں سے ایک یو کے کا پاسپورٹ۔ یو کے سے انٹر ہونے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے ایک نیا قانون کہ یو کے سے جو لوگ یورپ میں انٹر ہوں گے وہ اس قانون کی زد میں آئیں گے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرپل ای سسٹم ہے کیا، یہ کیسے نافذ ہوگا، اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں، اور اس کی بنانے کی وجوہات کیا ہیں، بیسکس ریزن کیا ہیں۔ تو ساتھ رہیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا ٹرپل ای سسٹم۔ ٹرپل ای اسٹینڈ فار یورپ انٹری اینڈ ایگزٹ سسٹم۔ یورپ کی کنٹریز نے یہ قانون بنایا ہے یو کے سے آنے والے تمام وزٹرز کے لیے، شارٹ ویزا کے لیے، وزٹ ویزا کے لیے، اور بیسیکلی یہ قانون ایسے نافذ ہوگا کہ یو کے سے جو لوگ یورپ میں انٹر ہوں گے وہ بائی روڈ آئیں، تھرو ایئر آئیں یا تھرو سی آئیں، جن راستوں سے بھی یورپ کی کسی بھی بارڈر سے انٹر ہوں تو ان کو اب گزرنا پڑے گا ایک پروسیس سے۔ ان کے پاسپورٹ سکین کر دیے جائیں گے، ان کو بائیو میٹرک کرانا مسٹ ہوگا، اور ساتھ میں ان کی پکس بنائی جائیں گی۔ جو لوگ ایک دفعہ یو کے میں انٹر ہوں گے ان کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا، اور جب وہ ایگزٹ کریں گے تو دوبارہ سے اس پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ یو کے سے آتے تھے، چونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے پاسپورٹ پر بہت سی کنٹریز کے جو ہیں وہ انٹری بالکل فری ہے، ویزا آن ارائیول ہے، چونکہ یہ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس میں سے ایک پاسپورٹ ہے۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے تھے کہ یورپ میں جو لوگ انٹر ہوتے تھے، جو برٹش نیشنل تھے، وہ آتے تھے، اگر ان میں سے کوئی لوگ یورپ کے اندر غیر قانونی سرگرمیوں میں، کسی کرمنل سرگرمیوں میں ان کا حصہ لیتے تھے، تو وہ جب واپس جاتے تھے یو کے تو پھر ان کو پکڑنا تو مشکل ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں ان کنٹریز کے لیے ایشوز بنتے تھے۔ لہٰذا یورپی کنٹریز نے یہ قانون بنایا ہے کہ یو کے سے جو بھی لوگ آئیں ان کی بائیو میٹرک کی جائے، ان کے پاسپورٹ سکین کیا جائیں، اور ان کے ساتھ ان کی تصاویر بنائی جائیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون سا بندہ انٹر ہوا، آؤٹ ہوا، اور جب وہ آؤٹ ہوں تو دوبارہ سے ان کو اس پروسیس سے گزارا جائے، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون کون سے لوگ، کون کون سے برٹش شہری یورپ میں آئے اور گئے، تاکہ اگر وہ یورپ میں کوئی انویلڈ یا اللیگل سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں تو اس کا ریکارڈ ہو، اور وہ جب آؤٹ ہوں یورپ سے یو کے کی طرف تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ ایک تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ جو 12 سال سے کم عمر بچے ہیں وہ جب آئیں گے تو ان کا کیا کرائٹیریا ہوگا۔ ان کی بھی پکس بنائی جائیں گی، ان کے بھی جو ہے پاسپورٹ سکینس ہوں گے، لیکن ان کا صرف بائیو میٹرک نہیں ہوگا، وہ بائیو میٹرک سے بریوز جمع ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ 12 اکتوبر 2025 سے نافذ ہو جائے گا۔ جی ناظرین، 12 اکتوبر 2025 کے بعد یورپ میں کسی بھی بارڈر میں کسی بھی طرح سے اگر کوئی شخص یو کے سے انٹر ہوتا ہے، برٹش نیشنل ہو یا وہ کوئی ٹورسٹ ہو جو یو کے راستے سے آئے، اس پہ یہ قانون نافذ ہوگا۔ چونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں جن کے پاس یو کے کا ویزا بھی ہوتا ہے، جن کے پاس یورپ کا ویزا بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ برطانیہ آتے ہیں اور اس کے بعد برطانیہ سے وہ موو کرتے ہیں یورپ کی طرف۔ تو جو لوگ پہلے برطانیہ آئیں گے وہاں سے موو کریں گے یورپ کی طرف، تو ان پر بھی یہ جو قانون ہے یہ نافذ ہوگا، ان کو بھی اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس پروسیس سے ایک بار گزر جائیں گے، اگلے 3 سال تک دوبارہ وہ اس پروسیس سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ جب وہ دوبارہ ٹریول کریں گے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، چونکہ 3 سال تک کے لیے ان کا ریکارڈ یورپی کنٹریز کے، شنجن کنٹریز کا جو بیک اپ ہے اس پہ سیف ہو جائے گا۔ ان 3 سالوں میں اگر کسی کا پاسپورٹ چینج ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ تو بیسک یہ ہے کہ یہ قانون اس مقصد کے لیے ہے اور اس کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ لیکن نیکسٹ یہ بھی ہے کہ برٹش کے بعد یہ قانون، یہ سسٹم باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے بھی نافذ کر دیا جائے گا، اور یورپی یونین کے اعلامیے کے مطابق جو لوگ وزٹ کرتے ہیں یورپ کی طرف، ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں ان کو
تقریباً 6 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ جو سختی ہے، یہ جو انٹرنیشنل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاز میں تبدیلی ہو رہی ہے، امیگریشن لاز میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس کا ہی یہ ایک حصہ ہے۔ چونکہ امریکہ، نیوزی لینڈ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ اللیگل مائیگرینٹس کو کسی طرح سے روکا جائے اور امیگریشن کے سسٹم کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ ان کی کنٹریز میں کرمنل اور ایسے لوگ نہ آئیں جو کل کو ان کے لیے اور ان کے معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ تو وہ چیک اینڈ بیلنس اور معاملات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے آپ کو سسٹم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یورپ میں انٹری اینڈ ایگزٹ سسٹم، ٹرپل ای سسٹم کیا ہے، یہ کیسے نافذ ہوگا۔ تو ویڈیو کو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔